تنویر صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ جب وہ میرے بچوں کی ماں دنیا سے گئی، جو آپ کی دوسری اہلیہ تھی. ہاں، جب ماں باپ ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ماں باپ نے ایک عمر تک جانا ہے اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ کے جانا ہے. شی واز آف 40 when she died. اوہ اچھا. ٹھیک ہے. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اب کچھ دنوں کی مہمان ہے یا کچھ مہینوں کی، تو اسے میں تو اس کے سامنے ایکٹنگ کرتا رہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی تنویر میں نے مر جانا ہے، تو میں کہتا تھا میں نے خود مر جانا ہے. کس نے نہیں مرنا بھائی؟ تو کہتی نہیں تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، لیکن تم مانتے نہیں ہو. میں نے کہا یار مجھے پتہ ہے کہ سب نے مر جانا ہے. اور کس عارضے میں مبتلا تھیں آپ کی؟ لیور کا، ان کا لیور کینسر تھا. کینسر ہو گیا تھا. میں نے ایک دن اس سے کہا، میں نے کہا یار ہمارا ہم نے جتنا جیا ہے ساتھ، بڑا اچھا جیا ہے، بڑا اچھا جیا ہے. کہتی نہیں تنویر اب تو مزہ آنا تھا یار، اب تو ہمارے بچے بڑے ہو گئے. جمال ثانی کا شعر یاد آ گیا، اب تو مزہ آنا تھا. کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے. واہ واہ واہ، بالکل ایسے ہی. اور ہم سفر اس مقام پہ اگر بچھڑ جائے، ہاں، جس مقام کو اچیو کرنے کے لیے اکٹھے سفر کیا ہو، یا وہ مقام کے اس منزل کے آثار نظر آنے لگے، جسے دکھانے کے لیے وہ سارا سفر کیا ہو بہت ہی اور وہ نہ رہے. لیکن مالک کی ایک ترتیب ہے، جو وہ جب کسی کو کوئی بڑا غم دینے لگتا ہے تو اس سے پہلے اس کو بڑا حوصلہ دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک ریلیف بھی دیتا ہے. الحمدللہ کہ مجھے میری اس کمی کو طاہرہ کی صورت میں اس نے پورا کیا. محترمہ، آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میرے والد کا چلے جانا. ہم لوگ چھوٹے تھے جب ہمارے والد چلے گئے. اس ٹائم تو اصل میں پوری طرح سے پتہ بھی نہیں ہوتا، جب جس ٹائم پہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والد کیا چیز ہے. اور وہ چلے جائیں، وہ چلے گئے تو اس کے بعد احساس ہوا. اور اب جب بھی میں اپنے والد کی قبر پہ جاتی ہوں تو بے اختیار میرے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دل کو ٹھنڈا رکھے اور آپ کے والد کو بھی. سوری، واقعہ ایک سناؤں آپ کو. یہ جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں زندگی میں، یہ کس طرح سے کار فرما ہوتی ہیں ہمارے اس میں پوری لائف میں اور رویوں میں اثر انداز ہوتی ہیں. جب ہجرت ہوئی نا 47 کی، تو ہمارا جو گھرانہ ہے وہ فرید کوٹ سے ٹھیک اٹھ کے یہاں ہے. اور یہ بالکل 11th آور میں انہیں پتہ چلا کہ ہم تو انڈیا میں رہ گئے ہیں. جب بلوے شروع ہو گئے، مطلب جب دھاڑوی قتل و غارت شروع ہو گئی، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا شاہ جی آپ نکلیں. تو میرے دادا اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلے. میرے دادا کی والدہ ضعیف تھیں اور ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، انہیں نظر نہیں آتی، بینائی نہیں. رات تھی اور موسم اچھا نہیں تھا، بارش اور طوفان طرح کی چیز تھی. انہیں اٹھا کے وہ اس طرح سے بھاگا سفر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو بھرا گھر یوں ہی چھوڑا اور والدہ کو بھی وہیں چھوڑا، اور امید یہ تھی کہ کچھ دنوں کا یہ ہلچل ہے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے اپنے گھر میں. میرے دادا کو نہیں پتا ان کی بوڑھی والدہ کے ساتھ بعد میں کیا ہوا. اوہ اچھا. تو دادا جی کے سامنے کوئی بچہ اپنی ماں کو پکارتا تھا نا، تو وہ رو پڑتے تھے. ماں کا لفظ ان کے لیے ایک انہیں اس لے جاتا تھا اس پہ. یہ ملک جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے اور اس ملک تک پہنچنے کے لیے ہمارے آبا نے کیسی قربانیاں دی ہیں کہ مطلب
ذکر کر کے سن کے بات جی، یہ ایک چھوٹی سی بات رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس سے بڑی بے شمار بات جی 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 ابھی آپ تصور کیجئے نا، آپ اور ہم دونوں تو کہانی کے، تاریخ کے اور اس کے آدمی ہیں، مطلب ان بزرگ کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوا ہوگا. یہ فرمائیے آپ کی زندگی کی سب سے تلخ ترین یاد. میں اور میری بیوی شیخ زاید ہاسپٹل سے ہم نکلے. اس کا ہر 2-3 مہینے بعد نا اس کو وائٹ سیلز لگتے تھے، بلڈ انڈوسکوپی ہوتی تھی اور وہ ہوتا تھا. اور وہ تو اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے کہ میں باقاعدہ گاڑی لے کے جاؤں چیچا وطنی سے اور واپس جاؤں. تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے تو سیٹرڈے تھا اور سیٹرڈے کو ادھر سے ادھر جانے رش والی زیادہ گاڑیوں میں بہت رش ہوتا ہے. تو ہمیں جو گاڑی ملی اس نے ہمیں ساہیوال تک پہنچایا. تو ساہیوال سے اب آگے جانا تھا اور وہ بیمار تھی اور ایک وین آئی اور اوپر سے وہ ٹریفک پولیس والے کھڑے تھے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے روکی، ہم بیٹھنے لگے. تو میں اس کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور میں انٹر ہوا اور میں نے اس کو، تو اتنے میں اس نے دیکھا پولیس والا آ رہا ہے تو اس نے بھگا دی. تو وہ جس تکلیف میں اس نے 2-3 قدم بھاگی ہے وین کے پیچھے، وہ میری آنکھوں سے کبھی نہیں جاتی. وہ تلخ ترین یاد ہے میری میموری میں. کیونکہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. اس کے پیچھے میں بھی ہوں جو اپنے شوق کی خاطر اور اپنی وہ سو کالڈ ایک ایمانداری کی خاطر جس کے پاس پیسہ نہیں تھا. مجھے یاد آ گیا کہ وہ خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایت، خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں، عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت. تو معاشی حوالوں سے کوئی بھی فرد یا معاشرہ جب کمزور ہوتا ہے اس سے بڑے خوفناک مسائل اور محرومیاں جنم لیتی. اسی لیے آپ دیکھیے غربت کو ام الجرائم کہا جاتا ہے. جی دین میں سادگی تو ہے، فقر تو ہے، مگر غریب معاشرے کا کوئی تصور نہیں ہے. کین یو امیجن سر کہ میرے جیسا بندہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں ڈاکہ پلان کر رہا تھا کہ میں کہیں ڈاکہ مار. مطلب آپ کو اس نہج تک لے جاتی ہے یہ ضرورت اور اپنی جو جب آپ لاچار ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں. کیا ڈیلیٹ کرنا چاہیں گی زندگی سے؟ مڑ کے دیکھیں کہ کاش زندگی کا یہ واقعہ، یہ حصہ، یہ انسیڈنٹ، یہ دن، یہ رشتہ، یہ ڈیلیٹ ہو جائے. اگر بس میں ہو تو میری ان کی زندگی میں آنے سے پہلے کے چند سال میں اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر سکوں. مگر ان کی زندگی کے جو ماضی کے سال ہیں وہ آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیں؟ نہیں. حضور میں بہت ایک دور میں بہت بدتمیز رہا ہوں. میرے کافی سارے واقعات ہیں ایون شوبز میں بھی کہ جس میں میں نے لوگوں کی پٹائی بھی کی ہے. وہ بدتمیزیاں میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا. اب آپ کو اس پہ افسوس ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے. ندامت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محترم سید تنویر حسین صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے، آپ سے بات کر کے. آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں وسیع شاہ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں. نہیں جی، ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی عزت افزائی کہ آپ تشریف لائے. اور پھر کوئی بھی شخص بھلے وہ آپ سے عمر میں زیادہ ہو، برابر ہو، یا آپ سے عمر میں کم ہو، مگر جس شعبے سے آپ ہوں، جس شعبے کو آپ نے وقت دیا ہو، بینگ اے پلے رائٹ میں بات کر رہا ہوں، اور اس شعبے میں جب اچھے لوگ آتے ہیں
جو اچھا کام کرتے ہیں، جن میں ڈیپتھ ہوتی ہے اور جو اچھے سبجیکٹس کو لوگوں تک اثر انگیزی کے ساتھ پر اثر طریقے سے پہنچانے کی مہارت رکھتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اپنے شعبے کو پھلتا پھولتا دیکھ کے دل بڑا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کی تحسین بھی کرتے ہیں، آپ کے شکر گزار بھی ہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں محترمہ. بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور آنے والے دنوں میں آپ ان کے فیم کو بھی اور ان کی عزت کو بھی بہت انجوائے کریں اور اپنا باقی بے فکر رہا کریں. خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ گڑبڑ کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہو سکتا ہے آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہو کہ میں اس کے لیے کیا اچھا کر سکوں. آپ سوچ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور اداکاری کا بھی ذکر رہا. ہمارے شعبے کے بڑے اہم آدمی تھے. پرانی غزل کے کچھ شعر یاد آ گئے، کم میں نے پڑھی ہے، اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میری محفل تھا، میری خلوت جاں تھا، کیا تھا؟ واہ. میری محفل تھا، میری خلوت جاں تھا، کیا تھا؟ وہ عجب شخص تھا، ایک راز نہاں تھا، کیا تھا؟ واہ. اور بال کھولے ہوئے پھرتی تھیں حسینائیں کچھ. مجھے یاد امجد بھائی کو بہت پسند تھا یہ. جی. بال کھولے ہوئے پھرتی تھیں حسینائیں کچھ، وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا، واہ. کیا تھا؟ واہ واہ اور ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، واہ. ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار اسرار کبھی، جانے وہ شخص یقین تھا کہ گما تھا، کیا تھا؟ واہ. اور جو آپ کی وجہ سے مجھے یاد آیا کہ تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، آہا. تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو. آپ کی وجہ سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ اداکار ہیں اس لیے یاد آیا. تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، وہ فسانے میں اگر تھا تو کہاں تھا، کیا تھا؟ بہت بہت شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.